امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، ایران کو ابنائے ہرمز کو کھولنا پڑے گا۔ ایران کی جانب سے نیوکلیئر بلیک میلنگ کو ختم کر دیا، ایرانی رجیم کو ختم کرنے کے قریب ہیں، اتحادیوں کے تحفظ کے لیے تاریخی اقدام کیا، اب ایران خطے میں کسی کو ہراساں نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ دونوں مالیاتی پروگراموں کی منظوری کے بعد پاکستان کو مجموعی طور پر 1 ارب 21 کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی۔ توسیعی فنڈ سہولیات کے تحت پاکستان کو 1 ارب ڈالر ملیں گے، جبکہ مشکلات سے نمٹنے اور دیر پا ترقی کے لیے مالی سہولت کے تحت 21 کروڑ ڈالر جاری کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات جاری رہیں گے، لیکن ایران کو ابنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا۔ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کو اسٹریٹ آف ٹرمپ قرار دے دیا، کہا ایران کی جانب سے نیوکلیئر بلیک میلنگ کو ختم کر دیا، ایرانی رجیم کو ختم کرنے کے قریب ہیں، اتحادیوں کے تحفظ کے لیے تاریخی اقدام کیا، اب ایران خطے میں کسی کو ہراساں نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں، جنگ میں 1 ہفتے کے دوران 9 طیارے گرے، پاک بھارت جنگ کوئی نہیں روک سکتا تھا، میں نے رکوائی، میں نے کہا جنگ جاری رہی تو 250% ٹیرف لگاؤں گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیت ہیں، شہباز شریف نے کہا ٹرمپ نے 30 سے 50 ملین لوگوں کی جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، کہا پیٹرول پر 95 اور ڈیزل پر 203 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ حکومت 56 ارب روپے کا بوجھ خود برداشت کرے گی، 3 ہفتوں میں 125 ارب روپے کا تاریخی بوجھ اٹھایا۔ عالمی منڈی کے مطابق پیٹرول 544 اور ڈیزل 790 روپے لیٹر ہونا چاہیے تھا۔ محدود وسائل کے باوجود مؤثر اقدامات سے مہنگائی کے طوفان کو عوام تک پہنچنے سے روکا۔ مصر، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا اجلاس رواں ہفتے اسلام آباد میں متوقع۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا اجلاس ترکی میں منعقد کرنے کا ارادہ تھا، لیکن پاکستانی بھائی کی خاطر اسلام آباد میں رکھا۔ اجلاس میں غزہ صورتحال سمیت اہم عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ ایران سے مذاکرات کے لیے اسرائیل پر زور ڈالے۔ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب آج امریکہ کو موصول ہوگا، رائٹرز کا دعویٰ، کہا ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام کو مطلع کر دیا گیا۔ ایران کی جنگ بندی کی تجاویز بھی امریکہ کو موصول ہوں گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا 15 نکاتی امن منصوبے پر ایران کے جواب کے منتظر ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے کہا اس ہفتے ایران کے ساتھ ملاقاتیں متوقع ہیں۔ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی معاہدہ پیش کیا جا چکا ہے۔ معاہدہ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا اور اب امریکہ کو ایران کے جواب کی توقع ہے۔ وٹکوف کے مطابق تجویز پر اتفاق ہو جاتا ہے تو 1 ماہ سے جاری جنگ کا حل نکل سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا خطے میں امن کے لیے سفارتی محاذ پر دن رات متحرک ہے، جنگ رکوانے کے لیے ثالثی کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مفاہمتی عمل میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ قوم سے خطاب میں کہا کوشش ہے خطہ اور دوست ممالک تباہ کن جنگ سے نجات پائیں۔ ایران اور خلیجی ممالک کے سربراہان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں صرف بین الاقوامی ذمہ داری نہیں بلکہ امت مسلمہ کے بہترین مفاد کے لیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل نے پاور پلانٹ اور نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنایا، حملے سفارتکاری کے لیے دی گئی مہلت کے منافی ہیں۔ اسرائیل کے مطابق حملوں کے لیے امریکہ کو اعتماد میں لیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد پاکستان میں ہونے کا امکان ہے، جرمن وزیر خارجہ کا دعویٰ، کہا دونوں ملکوں کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے، براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ تنازع کے حل کے لیے امن مذاکرات کو موقع دینا چاہیے۔ جرمنی تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہے۔
ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। पासदारान इंक़िलाब ने कहा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को वापस भेज दिया। कहा अमेरिका, इसराइल के इत्तेहादियों और हामियों के बहरी जहाज़ों के आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर पाबंदी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा ईरान को दुश्मन जहाज़ों का रास्ता रोकने का कानूनी हक हासिल है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर टोलिंग सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है, ये काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान जंग मज़ीद 2 से 4 हफ्ते जारी रहेगी। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियारों का रुख भी मशरिक़ वुस्ता की तरफ मोड़ा जा सकता है। रूस ईरान के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिससे हमारे ऑपरेशन में रुकावट पैदा हो। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। कराची ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 167 रन बना सकी। HBL PSL 11 के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PCB का फास्ट बॉलर नसीम शाह को शो कॉज नोटिस। कहा नसीम शाह ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मीडिया पॉलिसी और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की। नसीम शाह को मुकर्ररा वक्त में जवाब जमा कराने की हिदायत। जवाब के जायजे के बाद मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का कुवैत के अवाम के साथ इजहार यकजहती। मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैत के वली अहद ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। चीन, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। आलमी रहनुमा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का भी राबता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा हमारी ख्वाहिश है खित्ते में अमन कायम हो। पाकिस्तान की क़यादत जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। भारत के साथ जंग के बाद पाकिस्तान का अहम किरदार सामने आया। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान को आला मकाम हासिल हुआ है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अरब ममालिक समेत तमाम रहनुमाओं से राब्ते में हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान के बाजार का दौरा। जंग के हालात में शहरियों को ज़रूरी अशिया की फराहमी का जायजा लिया। कहा जंग के हालात में आवाम को अशिया की कोई कमी नहीं। ईरानी सदर ने अशिया की फराहमी पर दुकानदारों और रिटेलर्स की कोशिशों को सराहा। ईरान के जदीद मिसाइलों और ड्रोन से अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर हमले। पासदारान इंक़िलाब के मुताबिक इसराइली शहर में तेल के ज़खायर, डिपो और फौजी मरकज़ को निशाना बनाया गया। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी मालूमाती तबादला मरकज़ पर भी हमला। अल-ज़फ़रा और अलादेरी में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन के शेख ईसा बेस पर भी हमले। ऑपरेशन में तवील और दरमियानी फासले तक मार करने वाले हथियार और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इसराइल के तेहरान समेत ईरान में हमले। मुत्तादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। कुम पर हमले में 18 अफराद शहीद। रेड क्रॉस के मुताबिक अब तक हमलों से ईरान में शहदा की तादाद 1900 से बढ़ गई। इसराइल का ईरान की समंदरी बारूदी सुरंगें बनाने की फैक्ट्री तबाह करने का दावा। इसराइली फौज ने कहा ईरान की मिसाइल और समंदरी बारूदी सुरंगें तैयार करने की बुनियादी तनसीब को निशाना बनाया। इसराइल का ईरान के वाटर रिसर्च रिएक्टर पर फ़ज़ाई हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पासदारान इंक़िलाब ने खित्ते में मौजूद अमरीकी कंपनियों को इदारे खाली करने की वार्निंग दे दी। ज़मीनी जंग अमरीका के लिए जहन्नुम साबित होगी, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी कमांडर ने कहा किसी भी ज़मीनी जंग का नतीजा अमरीका के लिए इंतहाई ख़तरनाक और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात की सूरत में निकलेगा। ईरान की 10 लाख फौज मुतहरिक है। नौजवानों की बड़ी तादाद भर्ती मराकज़ का रुख कर रही है। रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारूफ ने कहा ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात और असलहा फराहमी के मुआहदे मौजूद हैं, लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग के इल्ज़ामात मनगढ़ंत हैं।
امریکی نائب صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے تعلقات کشیدہ. خبر ایجنسی کے مطابق JD وینس اور نیتن یاہو کے فون کال پر بحث ہوئی. امریکی نائب صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے جنگ سے متعلق نقطۂ نظر کو چیلنج کر دیا. کہا نیتن یاہو نے ایران میں رجیم چینج کو نہایت آسان بنا کر پیش کیا. مسافروں کے پاور بینک چارج کرنے پر پابندی عائد. اقوام متحدہ ایوییشن ایجنسی نے کہا ایک مسافر زیادہ سے زیادہ 2 پاور بینک رکھ سکے گا. دبئی، عجمان، راس الخیمہ سمیت متحدہ عرب امارات بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے نظام زندگی متاثر. صحرائی علاقوں میں سیلابی صورتحال. سڑکوں پر حد نگاہ انتہائی کم. گاڑیاں پانی میں پھنسی رہیں. دبئی میں ٹریفک کی روانی متاثر. راس الخیمہ میں سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں. شارجہ کی سڑکوں پر بھی پانی جمع. ابوظہبی میں خراب موسم کے دوران حد رفتار کم کر کے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی گئی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا میناب میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ سنگین جنگی جرم ہے. امریکہ معصوم بچوں کے قتل عام سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا. ایرانی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن اور روسی وزیر خارجہ سے رابطے. مجرموں کے احتساب کا مطالبہ. اقوام متحدہ کا ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کی تحقیقات کا مطالبہ. انسانی حقوق کے کمشنر نے کہا اسکول کے بچوں کو مارنے سے اختلافات حل نہیں ہوں گے. تحقیقات کر کے حقائق کا تعین کیا جائے اور نتائج فوری عام کیے جائیں. حکومت کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ. غیر ملکی شہریوں، کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو روشن ڈیجیٹل اور حکومتی سیکیورٹی سمیت نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کی اجازت ہوگی. وزیر اعظم نے کہا اقدام سے پاکستان پرکشش سرمایہ کاری منزل کے طور پر مزید مضبوط ہوگا. DSP پلس پاکستانی برآمدات کی لائف لائن ہے. کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے. FPCCI حکام نے کراچی میں نیوز کانفرنس میں کہا IMF کے پروگرام سے باہر نکلنے کا واحد راستہ بھی برآمدات ہیں. پاکستان کی 24% برآمدات یورپی ممالک کو ہوتی ہیں. DSP پلس ختم ہوتا ہے تو ہمیں 10% ڈیوٹی فری کا فائدہ نہیں مل پائے گا. خلیجی ممالک میں میزائل اور ڈرون حملے. متحدہ عرب امارات کا 6 بیلسٹک میزائل اور 9 ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ. سعودی وزارت دفاع کے مطابق ریاض کی جانب 6 بیلسٹک میزائل داغے گئے، 2 تباہ کر دیے. 4 خلیجی عرب اور غیر آباد علاقوں میں گرے. کویت کی مرکزی تجارتی بندرگاہ پر بھی حملہ. پورٹ پر ایمرجنسی نافذ. اردن میں 3 میزائل داغے گئے، 2 تباہ کر دیے گئے. 1 مشرقی علاقے میں گرا. ایران نے خلیجی ممالک کے ہوٹل مالکان کو خبردار کر دیا. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکی فوجی اہلکاروں کو رہائش فراہم کرنے سے گریز کرے ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. خلیجی ممالک کے ہوٹلوں کو بھی وہی طریقہ کار اپنانا چاہیے جو امریکی ہوٹل فوجی خدمات کے لیے اختیار کرتے ہیں. روس کا 1 اپریل سے تیل کی برآمدات پر پابندی عائد کرنے کا اعلان. روسی نائب وزیر اعظم نے کہا پیٹرول کی برآمدات پر پابندی 31 جولائی تک برقرار رہے گی. روسی میڈیا کے مطابق پابندی کی وجہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہے. فرانس نے عالمی توانائی ایجنسی سے وعدے کے مطابق 4% تیل جاری کر دیا. فرانسیسی وزیر خزانہ نے کہا 5,80,000 بیرل تیل جاری کیا گیا. عالمی توانائی ایجنسی کے رکن ممالک نے 400 ملین بیرل تیل کی فراہمی پر اتفاق کیا تھا. G7 ممالک کا عام شہریوں پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ. آبنائے ہرمز سے آمد و رفت بحال رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. کہا ہمیں عالمی معیشت کو درپیش خطرات کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. امریکہ کے ڈالرز پر اب ٹرمپ کے دستخط بھی ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کرنسی پر دستخط کرنے والے امریکہ کے پہلے صدر بن گئے. نئے ڈالرز جون سے مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے. سعودی عرب اور یوکرین میں دفاعی ساز و سامان کی خریداری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط. یوکرینی صدر زیلنسکی کا دورہ سعودی عرب. ولی عہد محمد بن سلمان سمیت سعودی قیادت سے ملاقاتیں. لاہور، ملتان، پنڈی سمیت پنجاب بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی میں 30 روز کی توسیع. نوٹیفیکیشن جاری. محکمہ داخلہ کے مطابق عوامی تحفظ اور امن و امان کے قیام کے لیے پابندی کا اطلاق 25 اپریل تک رہے گا.
खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। कुएं से यौमिया 2 करोड़ 65 लाख क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। तर्जुमान OGDC के मुताबिक कुआं 4000 मीटर गहराई तक खोदा गया। गूगल पर कुछ भी ढूंढने के लिए टाइप करने की जरूरत नहीं। आप गूगल से बराह रास्त बात कर सकते हैं और उसे अपने कैमरे के जरिए चीजें दिखाकर मशवरे भी ले सकते हैं। गूगल ने अपने जदीद तरीन फीचर सर्च लाइव को पाकिस्तान समेत दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में मुतारिफ करा दिया।